تو مجھ پہ یہ اعتراض ختم ہو گیا, یہ دین کی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے, یہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو میں نے چیلنج دیا, آج تک کوئی بندہ سامنے نہیں آیا جو میرا یہ چیلنج قبول کرے, کہ میں نے کہا میرا ایک نظریہ جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ مسلمان نہ مانتے ہوں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی ایک نظریہ ایسا ہوگا جسے ایک فرقہ مانتا ہوگا, دوسرا اس کا ڈینائل کرتا ہوگا, تو اس جرم میں اکیلا تو شریک نہیں ہوں. اگر میں رفع الیدین پہ زور دیتا ہوں تو کیا دنیا میں شافعی, مالکی, حنبلی, 3 اسکول آف تھاٹ اور اہل تشیع چاروں کیا رفع الیدین نہیں کرتے؟ اور 5واں آپ وہابیوں کو بھی, اہل حدیث کو بھی شامل کر لیں, تو مجھے کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ اچھا, اسی طریقے سے اگر میں جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے ایک سٹانس رکھتا ہوں, تو کیا اہل سنت کا مشترکہ سٹانس نہیں ہے کہ سیدنا علی حق پہ تھے, مخالفین جو ہیں وہ اجتہادی خطا پہ تھے؟ اس میں اختلاف ہے کہ وہ اجتہادی خطا تھی یا کوئی اور خطا تھی, لیکن حضرت علی کے حق کے اوپر ہونے پر کیا میرا ہی صرف نظریہ ہے, سنیوں کا نہیں ہے؟ اہل تشیع نے اس میں زیادہ غلو کیا, انہوں نے مخالفین کے اوپر فتوے بھی لگائے, تو میں نے کبھی فتوے بھی نہیں لگائے. مجھ سے زیادہ ورسٹ فارم میں یہ عقیدہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا, ان کو تو تم اپنا بھائی بنائے بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے, تو میں نے کوئی ایسا نظریہ لانچ نہیں کیا جو مجھ سے پہلے ایگزسٹ نہ کرتا ہو. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جن کتابوں کا میں آ رہا ہوں اس طرف, میں نے تمہید بنانی تھی نا. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ فجر کے کتنے فرض ہیں, وہ تو میں آپ کو 2 بتا دوں گا, لیکن آپ مسائل پوچھیں گے تو پھر تو یہ تو پی ایچ ڈی تھیسز ہے. پہلے میں پہلے پورشن کے اوپر آتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ کتابیں شروع سے تھیں, سارے مانتے تھے, نظریات بھی شروع سے تھے. میں نے یہ کیا کہ کرٹیکلی اس کا انالیسس کیا کہ کس معاملے میں کس نے ڈنڈی ماری ہے, اور میں عوام کو بتاؤں کہ اس معاملے میں سنی صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں وہابی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایک نظریہ ایسا لانچ نہیں کیا جس میں کہوں کہ یہ سارے غلط ہے اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, ایسا کوئی نہیں ہے, آج تک کوئی سامنے نہیں لا سکا. لہٰذا مجھے سنگل آؤٹ کرنا, اس میں اکثر بولتا ہوں کہ 99 قتل تو ان سب لوگوں نے کیے ہیں, جب یہ کہتے ہیں ہمارے سوا سارے فرقے جہنمی ہیں, اور میں نے تمہیں بھی ہائی لائٹ کر دیا اور جہنمی نہیں کہا. میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, تمہیں چندے دیتا ہوں, میں نے مسجد کو علادہ نہیں بنائی, چندہ بک نہیں بنائی, مدرسہ نہیں بنایا. تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے, میرے سے زیادہ تو پولائٹ بندے ہی کوئی نہیں پلانٹ ارتھ کے اوپر. اب آ جائیں, کتابیں وہ سارے مانتے تھے, اہل سنت کی ایگریڈ اپان کتابیں, قرآن کے بعد وہ 6 کتابیں ہیں جن کے اوپر اتفاق ہے. باقی کتابیں بھی ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقبولیت دی, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. اچھا, اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابیں, لیکن یہ ٹاپ پہ جو ہمارے سلیبس میں پڑھائی جاتی تھی کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اہل تشیع کے ہاں آ جائیں, ان کے لیے بھی میجر بک تو قرآن ہی ہے. اچھا, اس کے بعد ان کی جو مین حدیث کی کتاب ہے, ویسے تو 4 کتابیں لیکن ٹاپ آف لسٹ جو ہے ان کی اصول الکافی ہے, پلس نہج البلاغہ سیدنا علی کے خطبات کا مجموعہ ہے. میں اس کے بھی ریفرنسز کوٹ کرتا ہوں, لیکن اصل جو بنیادی چیز ہے وہ ہے عقیدہ, اور عقیدہ قرآن سے لیا جائے گا. احادیث سپورٹیو ہوں گی. ہماری ٹیکسٹ بک قرآن ہے, حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے, وہ ریفرنس بک ہے, قرآن کی ایکسپلینیشن. اسے بیان القرآن قرآن میں کہا گیا کہ نبی الاسلام نے اسے بیان فرمایا. وہ سنت کا ریکارڈ عملی تواتر سے بھی ٹرانسفر ہوا جسے ہم اجماع امت کہتے ہیں, اور اسی کا ریٹن ریکارڈ آج سے 1200 سال پہلے آلموسٹ فریز ہوا احادیث کی کتابوں کی شکل میں. اب آ جائیں جو آپ کہہ رہے ہیں, جو لوگ صرف کہتے ہیں ہم قرآنی ہیں, بھائی یہ جو اپنے آپ کو قرآنی کہہ رہے ہیں یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی جو انہوں نے انٹرپریٹیشن غلط کی ہے, قرآن کے منہ میں جو انہوں نے اپنا لقمہ ڈالا ہے, میں ان کو منکرین قرآن کہتا ہوں, یہ منکرین حدیث نہیں ہے. مثلا غلام پرویز کو آپ لے لیں, قرآن کی واضح جو عربی لنگوسٹک کے اندر گفتگو تھی معجزات کی, عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا, موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بنانا اس لاٹھی کو پھینک کے, ان سب کی وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں غلط طریقے سے, اور اتنے برے طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک اپنا دماغ بنا لیا کہ میں نے معجزات کو نہیں ماننا. ان کا سب سے بیسٹ رد غلام احمد پرویز کا جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا. ایک لیکچر ہے انہوں نے, فکر پرویز کی خرابی, وہ زبردست, ان کا 1989 کا لیکچر ہے, کمال. انہوں نے ان کا قول و فعل کا تضاد اور ان کی جو ڈاکٹرن کا تضاد ہے وہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ کسی جگہ وہ واضح چیز کی کتنی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, اور کہاں پر جا کے وہ اس طرح کی ویسی چیز کو اس طریقے سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا قرآنسٹ, یہ مکتب فکر کبھی بھی مسلمانوں میں نہیں رہا. یہ رہا ہے کہ جزوی طور پر کسی حدیث کا کسی نے انکار کیا ہو,
وہ آج بھی لوگ کر رہے ہیں. حنفی جو ہے وہ بخاری مسلم کو قرآن کے بعد افضل تو مانتے ہیں لیکن کئی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں, بعض کا واضح آ کے. اس طرح کا جو پک اینڈ چوز ہے شروع سے رہا ہے, لیکن کیٹاگوریکلی سنت کا انکار کرنا, حدیث کا انکار کرنا, یہ مسلمانوں میں کبھی کوئی فرقہ نہیں رہا. اور اگر کوئی کیٹاگوریکلی سنت کا انکار کرے تو وہ گمراہ نہیں ہے, کافر ہے. جی کافر ہے. تو جمعے والے دن جب ندا دی جائے گی مسجد میں آنے کے لیے, وہ کن الفاظ کے ساتھ ہوگی؟ قرآن خاموش ہے, ٹھیک ہے, وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ سنت اور حدیث سے ہمیں پتہ چلی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں ہاں یہ بات ہے, اس چیز کو سمجھیں. قرآن جب مجھے کہہ رہے سنت کی طرف جاؤ تو میں کیا کروں؟ قرآن ہی تو مجھے کہہ رہا ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. اور کچھ نمازوں کے تو نام بھی قرآن میں آگے, صلاۃ العشاء سورہ نور کے اندر. اب وہ صلاۃ العشاء کتنے رکعت ہے, اس کے پوسچرز کیا ہوں گے, کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ قرآن تو اس سے خالی ہے. اور یہ قرآن کا عیب نہیں ہے. قرآن کا عیب تب ہوتا جب قرآن ہمیں سنت کی طرف نہ دھکیلتا. قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر قرآن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب ایک ایٹیکیٹس اس حوالے سے ایجوکیٹ کر رہا ہے, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, اے نبی ان سے بحث کرو تو انہیں کہو کہ تم نے اگر قرآن نہیں ماننا نا اپنی کتابیں لے آؤ, او اثارۃ من علم, یا علم کے آثار. ہم یہ پوچھتے ہیں الہامی کتابوں کے پیرلر آثار علم کے وہ کیا ہے؟ کتاب کافی تھا, وہ وہی ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں, حدیث کہتے ہیں. لہذا سنت اور حدیث کا انکاری گمراہ نہیں ہے. میں کیٹاگوریکلی آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں وہ کافر ہے.